السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث نمبر 8 إنما الأعمال بالنيات. ترجمة أعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 2 السلام قبل الکلام. ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 3 الدعاء مخ العبادہ. ترجمہ دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے. حدیث نمبر 4 افشوا السلام بینکم. ترجمہ آپس میں سلام کو عام کرو. حدیث نمبر 5 افضل العبادت قراءۃ القرآن. ترجمہ سب سے بہترین عبادت قرآن پڑھنا ہے. حدیث نمبر 6 العلماء ورثۃ الانبیاء. ترجمہ علماء انبیاء کے وارث ہے. حدیث نمبر 7 الموت تحفۃ المؤمن. ترجمہ موت ایمان والے کے لیے تحفہ ہے. حدیث نمبر 8 الجنت تحت اقدام الامہات. ترجمہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. حدیث نمبر 9 الجنت تحت ظلال الشیوف. ترجمہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. حدیث نمبر 10 الوالد اوسط ابواب الجنہ. ترجمہ باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے. حدیث نمبر 11 الطہور شطر الایمان. ترجمہ پاکی آدھا ایمان ہے. حدیث نمبر 12 الصلاۃ عماد الدین. ترجمہ نماز دین کا ستون ہے. حدیث نمبر 13 الصدقۃ تدفع البلاء. ترجمہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتی ہے. حدیث نمبر 14 الصدقۃ تدفع عن میتۃ السوء. ترجمہ صدقہ بری موت سے بچاتی ہے. حدیث نمبر 15 الحیاء شعبۃ من الایمان. ترجمہ حیا ایمان کا ایک جز ہے. حدیث نمبر 16 الدین النصیحہ. ترجمہ دین خیر خواہی کا نام ہے. حدیث نمبر 17 لا دین لمن لا امانت له. ترجمہ اس شخص کا دین نہیں جس کے پاس امانت کا پاس و لحاظ نہیں. حدیث نمبر 18 احب البلاد الی اللہ مساجدها. ترجمہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ مساجد ہے. حدیث نمبر 19 من لم یرحم لا یرحم. ترجمہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. حدیث نمبر 20 اتق دعوت المظلوم. ترجمہ مظلوم کی آہ سے بچو. حدیث نمبر 21 شر البلدان اسواقها. ترجمہ بدترین مقام بازار ہے. حدیث نمبر 22 من غشنا فلیس منا. ترجمہ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. حدیث نمبر 23 لا يدخل الجنت قطات. ترجمہ چغلخور جنت نہیں جائے گا. حدیث نمبر 24 لا يدخل الجنت قاطع. ترجمہ رشتہ توڑنے والا جنت نہیں جائے گا. حدیث نمبر 25 التوبۃ هي الندامۃ. ترجمہ توبہ احساس شرمندگی کا نام ہے. حدیث نمبر 26 الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. ترجمہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے. حدیث نمبر 27 من لم یبجل العالمین فلیس منا. ترجمہ جو ہمارے علماء کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. حدیث نمبر 28 خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ترجمہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. حدیث نمبر 29 طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. ترجمہ علم دین حاصل کرنا تمام مرد و عورت پر فرض ہے. حدیث نمبر 30 ابردوا بالطور. ترجمہ وہ ہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو کیونکہ. حدیث نمبر 31 اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. ترجمہ صبح کی نماز کو اجالا کر کے پڑھا کرو کیونکہ اس میں زیادہ ثواب ہے. حدیث نمبر 32 قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الوتر قبل الرکوع. ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے. حدیث نمبر 33 اکرموا اصحابی فإنهم خیارکم. ترجمہ میرے صحابہ کا اکرام کرو کیونکہ وہ تم میں سب سے بہتر ہے. حدیث نمبر 34 کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر. ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے. حدیث نمبر 35 کان
الشمس بيضاء نقية. ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھا کرتے تھے جب تک کہ سورج سفید اور صاف رہتا. حدیث نمبر 36. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ترجمہ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں. حدیث نمبر 37. السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاة تحت السرۃ. ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نماز میں دائیں ہاتھ کے ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے. حدیث نمبر 38. من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ. ترجمہ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. حدیث نمبر 39. اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل. ترجمہ میری امت کے بہترین لوگ حفاظ قرآن اور تہجد گزار ہیں. حدیث نمبر 40. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ترجمہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.